بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ صبح شام اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کون سا ذکر؟ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ آج یہ بات صرف ایک تمنا رہ گئی ہے کہ کاش ہم اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرتے۔ اب غلاموں کو خریدنے اور بیچنے کا دور نہیں رہا، یہ دور ختم ہو گیا، لہٰذا یہ بات صرف ایک تمنا رہ گئی ہے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں کوئی غلام آزاد کرتا۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اسے اپنی راہ میں 100 غلام، وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے، آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑوں کی ضرورت ہے، وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ، اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے، کیا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا، اتنی حیثیت نہیں ہے۔ 100 گھوڑے، وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ اور اعلیٰ قسم کے، کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، اللہ اسے اپنی راہ میں 100 گھوڑے ماں ساز و سامان خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب۔ اسی طرح اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر سکتے ہو؟ ایک اونٹ کی قربانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور اب قربانی کے دنوں میں تو ایک بکرا بھی کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے قربان کرنا، تو 100 اونٹ کون قربان کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرے گا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چھوٹا چھوٹا لفظ ہے، چھوٹا چھوٹا کلمہ۔ بتائیے اس کا 100 مرتبہ ورد کرنے پر کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 سے 1.5 منٹ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا بڑا ثواب کہ 100 غلام آزاد کرنے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں ماں ساز و سامان خرچ کرنے، اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی کے نیچے ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی، میں کہتا ہوں ساری زندگی آپ سجدے میں پڑے رہیں، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، مگر آپ کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ اس سے زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، زمین و آسمان بھر جائیں۔ آپ کی عمر ختم ہو جائے گی مگر نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں سے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دے گا، ساری زمینوں کو، سارے آسمانوں کو اس کے اجر و ثواب سے بھر دے گا، اتنا زیادہ ثواب۔ تو آپ صبح شام کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کا ورد کریں، بے پناہ اجر و ثواب۔ اور پھر یہ تو ثواب جو بتایا گیا یہ غیر رمضان کیا ہے، اور رمضان میں کہتے ہیں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ اب بتائیے آپ کے ثواب کو کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے اجر و ثواب کا بھلا کون حساب لگا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے، غریب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے جیسی نمازیں پڑھی، نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی، انہوں نے جیسا جہاد کیا اسی طرح جہاد ہم نے بھی کیا، باقی نیکیوں میں ہم ان کے برابر ہیں، مگر یا رسول اللہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر تم اس وظیفے پہ عمل کرو تو جو تم سے پہلے گزر گئے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان میں بھی کوئی تمہارے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا، تمہارے جتنا اجر و ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، مگر وہی شخص جو تمہارے جیسا عمل کرے گا، یعنی جو یہ وظیفہ کرے گا وہی تمہاری برابری کر پائے گا، باقی کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکتا اجر و ثواب میں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر دیا کرو ہر نماز کے بعد۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ تمہارے اجر و ثواب کو نہ پہلے والے پہنچ سکے نہ بعد والے پہنچ پائیں گے۔